سٹی پریس کلب کراچی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 3 مئی آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر بانی و سرپرست سٹی پریس کلب اسد سعید خان اور چیئرپرسن پروین اسد خان کی زیر قیادت شاندار تقریب کا انعقاد یقینی بنایا گیا۔ اس تقریب خاص کا باقاعدہ آغاز سینئر صحافی جناب منظور الحسن نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد منظور الحسن نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کیے۔ تقریب خاص کی نظامت کے فرائض بھی منظور الحسن نے سر انجام دیے۔ آزادی صحافت کے سلسلے میں منعقدہ کانفرنس سے مقررین جناب سید عباس حیدری، اسٹار ایشیا کے نمائندے سینئر صحافی و رائٹر اسد سولنگی، مرکزی ذمہ دار سٹی پریس کلب جناب ایم اکرم شیخ، چیئرپرسن پروین اسد خان، بانی و سرپرست اسد سعید خان و دیگرز نے اپنے اپنے خطاب میں شعبہ صحافت اور اس سے وابستہ صحافیوں کے مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں ملک کے چوتھے اور انتہائی اہم ستون شعبہ صحافت کی موجودہ صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 76 سال سے ایک مخصوص ٹولہ شعبہ صحافت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے اور اس انتہائی اہم شعبے کو ملنے والی ملکی سطح پر امداد و گرانٹس اس ٹولے کے سرکردہ نام نہاد رہنما صرف اپنی ذات کی بھینٹ چڑھا لیتے ہیں۔ انتہائی المیہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر سرمایہ دار طبقے نے مال و دولت کے بلبوتے پر قبضہ جما رکھا ہے اور انہوں نے صحافیوں کو اپنا نوکر بنا لیا ہے۔ یہ سرمایہ دار اپنے چینلز کی من پسند پالیسیاں تشکیل دے کر اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، سناتے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں۔ شعبہ صحافت کو انتہائی محدود رکھنا اور شعبہ صحافت کی یونینوں، پریس کلبوں پر اپنے من پسند افراد کو ذمہ داریوں پر بٹھا کر شعبہ صحافت سے وابستہ لاکھوں صحافیوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم رکھنا ان سرمایہ داروں کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، جبکہ ملک میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور دیگر بنیادی مسائل میں مبتلا عوام کے لیے ان چینلز اور ان سے وابستہ اخبارات میں کوئی مواد نہیں ہوتا۔ پوری قوم کو سیاسی سرکس میں الجھا کر صحافت جیسے مقدس پیشے کا انتہائی ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج آزادی صحافت کے اس تاریخی موقع پر ہم سٹی پریس کلب کے مرکز سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ایسا کچھ نہیں چلے گا۔ اب ملک بھر میں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع کی مدد سے صحافتی خدمات سر انجام دینے والے ہر ایک صحافی کو ہم صحافی پکاریں گے، ان سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ مقررین نے سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹوں کی مدد سے شعبہ صحافت سے وابستہ صحافیوں کو بلیک میل کرنے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تمام شعبوں اور اداروں کو باور کرایا ہے کہ جس طرح ہم اپنی حدود میں رہ کر اپنے فرائض کی ادائیگی یقینی بناتے ہیں، آپ سب بھی اپنی اپنی حدود میں رہ کر جو ڈیوٹیز آپ کے سپرد کی گئی ہیں انہیں خوش اسلوبی سے اور پوری ذمہ داری سے نبھانے کی کوشش کریں۔ مقررین نے اپنے خطاب میں حکومت وقت سے اپیل کی کہ شعبہ صحافت کے حوالے سے دی جانے والی گرانٹس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ گرانٹس جن کی امانت ہیں ان تک پہنچ سکیں۔ خصوصاً 50 سال اس شعبے کی خدمت کرنے والے بزرگ صحافیوں کو ان گرانٹس کی مدد سے وظائف مقرر کیے جائیں، مستحق صحافیوں کو علاج معالجے کی سہولیات مہیا کی جائیں، شعبہ صحافت کی خدمت کرنے والے صحافیوں کو بہتر معاوضے دیے جائیں، لیکن یہ سب کچھ کسی ایک مخصوص ٹولے کی حد تک محدود نہ رہے، اس کے دائرۂ کار میں وسعت پیدا کی جائے۔ سٹی پریس کلب کی اس تقریب خاص میں شہر بھر سے سٹی پریس کلب کے ذمہ داران و ممبران کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بڑی تعداد نے اپنی اپنی شرکت یقینی بنائی۔ شرکائے محفل میں شریک ہونے والے افراد میں قابل ذکر جناب منظور الحسن، عباس حیدری، سید عمران علی، اسد اللہ سولنگی، ایم اکرم شیخ، فیروزہ خاتون، محمد عرفان خان، واجد مہر، عرفان احمد، وحید شاہ، ساجد، عادل مسیح، عدنان مسیح، رزاق مسیح، کاشف مسیح، عدنان جان، شہزاد، محمد سعد خان وغیرہ وغیرہ اس تقریب خاص میں شریک ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر دنیا بھر کے شہدائے صحافت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تقریب کے آخر میں مرکزی ذمہ دار جناب عباس حیدری کی جانب سے ریفریشمنٹ کا اہتمام کر کے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔